فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 44 پڑھیں گے۔ امام کی شہادت عظمیٰ سے لے کر اسیری اہل بیت تک کے واقعات، صفحہ نمبر 497۔ امر دہم، شام غریبہ کے دلخراش واقعات پر مختصر تبصرہ۔ مشہور یہ کہ دنیا کی سخت ترین شب شب عاشورہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ شب اپنی خصوصیات کی وجہ سے منفرد ہے۔ کائنات کا سردار اپنے مٹھی بھر اعزاء و انصار سمیت پوری طرح نرغہ عادہ میں گر چکا تھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ کربلا والوں کو صبح اپنی موت کا یقین تھا۔ ہر ماں کو علم تھا کہ کل اس کا مہلکہ بیٹا قربان گاہ کربلا میں فدائے رائے خدا ہو جائے گا۔ ہر بہن کو یقین تھا کہ کل اس کا قوت بازو دائمی طور پر رخصت ہو جائے گا، اور ہر زوجہ کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ کل اس کا سہاگ لوٹ جائے گا۔ علامہ بری بھوک تھی، پیاس تھی، دشمنوں کی کثرت اور اپنی قلت، مظلومیت تھی، بے کسی تھی۔ غرض کے شب عاشورہ سخت ابتلا و آزمائش کی رات تھی، مگر بائن ہمہ اس میں ایک گونا پہلو چہل پہل تھی۔ ہنوز سب خرد و کلاں زندہ اور موجود تھے۔ رسول زادیوں کا ظاہری سہارا موجود تھا۔ پنجتن پاک کی آخری فرد فریدہ دنیا میں موجود تھی۔ ذکر تسبیح و تحلیل سے خیام حسینی گونج رہے تھے، لیکن شام غریبہ شب 11 محرم کو کچھ اور سما تھا۔ شام غریبہ کی کیفیت کچھ اور ہے۔ آسمان نیلگوں، غروب ہونے والے آفتاب، طلوع ہونے والے مہتاب اور چمکتے ہوئے ستاروں نے نامعلوم کتنے انقلاب روزگار دیکھے ہوں گے، اور خدا معلوم سطح زمین پر کس قدر دردناک سانحے گزرے ہوں گے، اور نامعلوم سینہ تاریخ میں کس قدر حیرت افزا واقعات محفوظ ہوں گے، مگر بلا خوف رد کہا جا سکتا ہے کہ اس ربیع مسکون پر آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر شام غریبہ سے زیادہ دلخراش، جگر سوز اور دردناک سانحہ کبریٰ نہیں گزرا ہوگا۔ وارثوں کا سایہ اٹھ چکا، ظاہری سہارے ٹوٹ چکے، سامان لوٹ چکا، خیام جل چکے، خاتم المرسلین کی نواسیوں کے گوشوارے اتر چکے، علی و بطول کی پوتیوں کے خلخال اتر چکے، جناب رباب کی گود خالی ہو چکی، پہرا دینے والے کٹ چکے، ہر دل میں کوئی نہ کوئی غم و الم کا ناسور ہے، مگر شریکت الحسین کے قلب حزین پر تو 145 داغ ہیں۔ پنجتن پاک کی آخری یادگار زمین سے اٹھ چکی ہے۔ بچے بزرگوں کی یاد میں نڈھال ہو رہے ہیں، شدت گرسنگی اور تشنگی سے بلک رہے ہیں، مگر کوئی دلاسے دینے والا نہیں۔ بیویوں کے سامنے عزیزوں کی خون میں نہائی ہوئی اور سربریدہ لاشیں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ عجیب بے کسی و بے بسی کا عالم ہے۔ کہتے ہیں کہ پسر سعد نے زوجہ حور کے ہاتھ اس رات کچھ خورد و نوش کا سامان بھجوایا تھا، مگر کسی قابل اعتماد کتاب میں ایسی کوئی تصریح نظر قاصر سے نہیں گزری۔ خدا معلوم ان ستم زدہ سیدانیوں اور یتیم بچوں اور بیواؤں نے کس طرح فاقہ شکنی کی۔ نام نہاد مسلمانوں نے اسیران اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا جو ترک و دلم کے اسیروں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ از دمے کر لشکر آدھا نہ کردہ شرم، کرند رو بخیمہ سلطان کربلا۔ گزرے ہیں کربلا میں وہ پرہول سانحے، مر جائے آدمی جو تصور کبھی کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ ينقلبون۔ صفحہ نمبر 499، 25واں باب، ابتدائی اسیری اہل بیت سے روانگی شام تک کے حالات۔ جیسا کہ سابقہ باب میں بیان کیا جا چکا ہے، عمر بن سعد نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور دوسرے شہداء کربلا کے سرائے مبارکہ عصر عاشورہ کو کوفہ روانہ کر کے خود 11 محرم کو زوال آفتاب کے بعد خاندان نبوت کو اسیر کر کے بے مقنا و چادر ترک و دلم کی باندیوں کی طرح۔ کتاب کا حوالہ ہے لہوف صفحہ نمبر 122، عاشر بہار صفحہ نمبر 218، قمقام صفحہ نمبر 433، نفس المحموم صفحہ نمبر 204 وغیرہ۔ بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفہ روانہ کیا۔ بعض آثار کی بنا پر اس وقت اسیران اہل بیت میں 20 خواتین اور 12 لڑکے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 204، مقتول الحسین صفحہ نمبر 365 وغیرہ، جن میں امام حسن مجتبیٰ کے 3 صاحبزادے حسن مثنیٰ جو معرکہ کربلا میں امام برحق کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے 17 ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود 18 زخم لگنے سے نڈھال ہو کر گر گئے تھے اور دائیں بازو بھی قلم ہو گیا تھا۔ اسما بن خارجہ فزاری جو حسن مثنیٰ کی والدہ کے خاندان سے تھا کی سفارش پر قتل ہونے سے بچ گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین صفحہ نمبر 365، لہوف صفحہ نمبر 128 وغیرہ۔ نمبر 2 زید بن حسن، نمبر 3 عمر بن حسن اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی انہی میں شامل تھے، جن کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 204۔ عقبہ بن سمان جو جناب رباب کے غلام تھے، جنہیں سپاہی پکڑ کر پسرے سعد کے پاس لے گئے، لیکن ان کے یہ بتلانے سے کہ وہ غلام ہیں ان کی تن بخشی ہو گئی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 158، مقتول الحسین صفحہ نمبر 366 بھی ہمراہ تھے۔ یہ وہی عقبہ ہیں جن کا ایک مختصر سا مقتل بھی ہے جو چشمدید واقعات پر مشتمل ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 365۔ بہرحال وہ ساتھ کسی طرح قیامت سے کم نہ تھی جب پیغمبر آخر الزماں کے نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں ان کی بہوؤں اور بیٹیوں کو پابند رسن کر کے اسی کوفے کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، تو کبھی جناب امیر کے ظاہری دور خلافت میں ان کا دارالخلافت تھا اور یہ چادر تطہیر کی وارث بیبیاں اس میں شہزادیوں کے طور پر قیام پذیر رہ چکی تھیں۔ بیٹیاں شہداء کے لاشوں پر جب اشقیاء کوفے کی طرف روانہ ہونے لگے تو پردگیاں عصمت و طہارت نے فرمایا، خدا کے واسطے ہمیں وہاں لے چلو جہاں شہداء کی لاشیں پڑی ہیں، اور بعض آثار کے مطابق خود اشقیاء اسی راستے سے اسیروں کو لے کر گزرے۔ اسرار الشہادت، جب بیبیوں نے شہداء کربلا اور بالخصوص جناب سید الشہداء کی لاشوں کو اس حال میں دیکھا کہ بند سے بند جدا ہے اور پامالی سم اسما ہے، بے گور و کفن خاک پر پڑی ہیں، تو یہ دلخراش منظر دیکھ کر تاب ضبط نہ رہی، بآواز بلند گریہ و بکا کیا اور رخساروں پر تماچے مارے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 204، مقتل ابن نما صفحہ نمبر 41، مقتول حسین صفحہ نمبر 367 وغیرہ۔ راوی مرہ بن قیس تمیمی کہتا ہے، کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 204، میں اور سب کچھ بھول جاؤں مگر میں جناب زینب بنت فاطمہ کے اس کلام کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا جب وہ اپنے بھائی کی لاش مقدس کے پاس سے گزریں تو پرسوز دل اور غمناک لب و لہجے کے ساتھ اپنے نانا رسول کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، اے جد نامدار، آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں، مگر یہ آپ کے حسین لق و دق صحرا میں خاک و خون میں غلطہ پڑے ہیں، جن کے اعضاء پارا پارا ہیں اور سر امامہ اور کندھوں سے ابا اتار لی گئی ہے۔ آپ کی بیٹیاں اسیر اور ذریت قتل ہوئی پڑی ہے، جن پر باد صبا مٹی ڈال رہی ہے۔
کتاب کا حوالہ ہے لوائج الاشجان صفحہ نمبر 157، نفس المحموم صفحہ نمبر 204۔ اگر کوئی رستم و سہراب بھی ہوتا تو یہ جھانکا اور جگر خراش منظر دیکھ کر حواس کھو بیٹھتا، مگر یہ شیر خدا کی شیر دل بیٹی کا دل و گردہ تھا کہ پورے صبر و ثبات اور اطمینان و استقلال کے ساتھ آسمان کی طرف دست دعا بلند کیے اور کہا، خداوندہ ہماری یہ قربانی قبول فرما۔ کتاب کا حوالہ ہے کبریت احمر۔ اس سے جناب بی بی عالم کے صبر و ثبات اور خلوص و للہیت اور بلندی مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اخبار و آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس اثنا میں جناب سکینہ کسی طرح اپنے بابا بزرگوار کے جسد اطہر کے ساتھ جا کر لپٹ گئی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے گلوئے بریدہ سے یہ آواز سنی، شی یتیم ما شربتم حسب ما فذکرونی اوستم بے غریب او شہید فندبونی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 200، مقتول حسین صفحہ نمبر 368، بحوالہ مصباح کفہمی صفحہ نمبر 376۔ بی بی کچھ اس طرح بابا کی لاش مطہر سے لپٹی ہوئی تھی کہ کسی طرح جدا نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ کسی شقی نے زبردستی کھینچ کر علیحدہ کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول الحسین للمکرم صفحہ نمبر 369، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 158۔ اور بروایت زجر بن قیس نے تازیانے کی ضرب سے جدا کر کے شتر پر سوار کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مقتول حسین صفحہ نمبر 370۔ امام سجاد علیہ السلام کی بے قراری اور شریکت الحسین کی دل جوئی۔ روایت میں وارد ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے شہدائے کربلا اور بالخصوص لقطۂ جگر زہرا کو ایسی حالت میں دیکھا جس سے قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شکافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو یہ جاگداز منظر دیکھ کر اچانک حجت خدا کی حالت غیر ہونے لگی۔ جب ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کی یہ حالت دیکھی تو بیمار کربلا کو تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے جدو اب اور بھائیوں کی یادگار، کیا بات ہے کہ میں تجھے دم توڑتے دیکھ رہی ہوں۔ امام نے فرمایا، بھلا میں کیوں جزا و فضل نہ کروں جبکہ میں اپنے سید و سردار والد بزرگوار بھائیوں اور چچا زاد بھائیوں کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ لق و دق صحرا میں خاک و خون میں غلطاں لباس سے اریاں بلا کفن و دفن پڑے، کوئی آدمی ان کے قریب نہیں جاتا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ دلم و خضر کے خاندان سے ہیں۔ عقیلہ قریش نے فرمایا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل الزیارہ صفحہ نمبر 261 وغیرہ۔ بیٹا جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو گھبراہٹ میں نہ ڈالے، خدا کی قسم یہ تو خدا کا ایک عہد تھا جو اس نے آپ کے جد نامدار اور بابا بزرگوار سے لیا تھا، نیز کچھ لوگوں سے خدا نے یہ عہد و پیمان لیا جنہیں اس زمین کے فرائنہ وقت نہیں پہچانتے، مگر وہ اہل آسمان کے نزدیک مشہور و معروف ہیں کہ وہ انقطاع شدہ اعضاء اور خون سے آشفتہ اجسام کو دفن کریں گے اور تیرے بابا سید الشہداء کی قبر مقدس پر علم نصب کریں گے، باوجود لیل و نہار کی گردشوں کے تیرے بابا کی قبر کا نام و نشان ہرگز نہیں مٹے گا، اور اگرچہ کئی ائمہ کفر اور پروان ضلالت اس کے مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، مگر ان کی ہر ناکام کوشش سے الٹا ان کے نشان روشن و عیاں ہوں گے اور ان کی شان زیادہ بلند و بالا ہوگی۔ اس مکالمے اور امام کو دلاسا دینے سے عقیلہ بنی ہاشم کی عظمت و جلالت اور رفعت منزلت کا جس قدر اظہار ہوتا ہے وہ کسی تبصرے اور بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ بی بی عالم کا مقام صبر و تحمل کس قدر بلند ہے کہ امام وقت کو صبر و ضبط اور تحمل و استقلال کی تلقین فرما رہی ہیں۔ نیز بی بی عالم کا یہ کلام بالکل وہی ترجمان معلوم ہوتا ہے جو کچھ اس مجموعہ کونین نے اس روز فرمایا تھا، بعد میں آنے والے حالات و واقعات نے اس کی حرف بہ حرف تصدیق و تائید کر دی ہے۔ جیسا کہ تاریخ دان حضرات جانتے ہیں، سچ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسرائے اہل بیت کی کوفے میں آمد۔ بہرحال عمر بن سعد اس لوٹے ہوئے قافلے کو لے کر اپنے لاؤ لشکر سمیت سرائے مبارکہ کے
کوفے پہنچے۔ پہنچنے کے ایک روز بعد 12 محرم کو کوفہ پہنچا۔ کتاب کا حوالہ ارشاد صفحہ نمبر 266۔ ابن زیاد کو جب اس لوٹے ہوئے قافلے کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی تو اس نے سرائے شہداء 9 حائز نیزہ پر چڑھا کر بھجوا دیے تاکہ ایک ساتھ وارد دربار ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ آگے آگے شہداء کے سرائے مقدس تھے، اس کے پیچھے اسیران آل محمد کا مختصر قافلہ تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 305، قمقام صفحہ نمبر 442، نفس المحموم صفحہ نمبر 214۔ نیز ابن زیاد نے متوقع خوف ہنگامہ آرائی کے پیش نظر یہ احتیاطی تدبیر کر رکھی تھی کہ گو آج دربار و بازار میں لوگوں کو جمع ہو کر اس اسرائے اہل بیت کا نظارہ کرنے کا اذن عام تھا، مگر یہ اعلان بھی کرا دیا گیا تھا کہ کوئی زن یا مرد اسلحہ جنگ لے کر گھر سے باہر نہ نکلے، اور اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے جا بجا پولیس کے دستے بھی متعین کر دیے گئے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 305۔ صفحہ نمبر 503 مسلم جساس کی روایت۔ مسلم جساس بیان کرتا ہے کہ ابن زیاد نے مجھے دارالامانہ کی اصلاح کے لیے بلایا ہوا تھا اور میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اچانک کوفے کے اطراف و جوانب سے شور و غضب کی آوازیں آنے لگیں۔ اس اثنا میں ایک خادم آیا، میں نے اسے دریافت کیا کہ کیا وجہ کہ آج کوفے میں بہت شور و غل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی بھی ایک خارجی بقا کے دہن قائل کا سر لایا جا رہا ہے جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ میں نے پوچھا اس کا نام کیا تھا؟ کہا حسین بن علی۔ میں یہ سنتے ہی دم بخود رہ گیا۔ جب خادم باہر چلا گیا تو میں نے زور سے 2 ہتھڑ اپنے منہ پر مارے، قریب تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ اس کے بعد میں ہاتھ دھو کر دارالامانہ کی پچھلی طرف سے کناسہ کے مقام پر پہنچا جہاں لوگ سروں اور قیدیوں کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک قافلہ پہنچا جو 40 اونٹوں پر مشتمل تھا، جن پر اولاد حضرت فاطمہ زہرا سوار تھی، جن میں کچھ بچے اور کچھ مستورات تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بے پالان اونٹ پر سوار تھے، رگہائے بدن سے خون جاری تھا اور گریہ کناں آواز کے ساتھ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اسیران آل محمد کی خستہ تنی اور ذبح حالی دیکھ کر اہل کوفہ صدقے کی کھجوریں اور روٹیوں کے ٹکڑے بچوں کی طرف پھینکتے تھے اور جناب ام کلثوم یہ فرما کر کہ اے اہل کوفہ صدقہ ہم پر حرام ہے، کھجوریں وغیرہ بچوں کے ہاتھ سے لے کر نیچے پھینک دیتی تھی۔ لوگ خاندان نبوت کی یہ حالت دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا اے اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، تمہارے مرد ہمیں قتل کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں۔ خداوند عالم روز قیامت تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ مسلم کہتا ہے کہ بی بی یہی گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک صدائے شور و غضب بلند ہوئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دوسری طرف سے شہدائے کربلا کے سر نیزوں پر سوار ہیں۔ ان سب کے آگے آگے جناب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تھا اور وہ سر بدر کامل کی طرح تابندہ اور درشندہ تھا اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول خدا کے ساتھ مشابہ تھا۔ ریش مبارک خضاب کی وجہ سے بالکل سیاہ تھی، چہرہ انور ماہتاب کی مانند مدروا روشن تھا اور ہوا ریش مبارک کو دائیں بائیں جانب حرکت دے رہی تھی۔ جب جناب زینب عالیہ کی بھائی کے سر مبارک پر اس حال میں نظر پڑی تو اس منظر سے بیتاب ہو کر فرط غم و الم سے چوب پالان پر اس زور سے سر مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 220، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 311 312، نفس المحموم صفحہ نمبر 213 وغیرہ۔ مخفی نہ رہے کہ صاحب تراز المذہب نے بڑے شد و مت کے ساتھ زینب عالیہ کے سر پھوڑنے والے واقعے کی نفی کی ہے اور اس امر کو بی بی عالم کے صبر و استقلال کے منافی قرار دیا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ اس قسم کے خیالی استبداد کی بنا پر ان واقعات کا جو کتاب معتمدہ میں موجود ہے انکار نہیں کیا جا سکتا، نیز اس فعل کو منافی صبر و استقلال قرار دینا درست نہیں ہے۔ جہاں حسب ضرورت زینب عالیہ نے اس قدر صبر و ضبط سے کام لیا ہے کہ
خود امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلیاں اور دلاسے دیے ہیں۔ وہاں یہ بھی ثابت ہے کہ گربان چاک کر کے منہ پر تماچے بھی مارے ہیں۔ لہذا حسین ایسے عظیم بھائی کا اچانک نوک سینہ پر سر دیکھ کر فرتے غم و الم کی وجہ سے چوب پالان پر سر دے مارنا کون سی تعجب خیز بات ہے، واللہ علم۔ بہرحال ارباب سیر و مقاتل کا بیان ہے کہ جب اس حال میں یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے کے در و دیوار کے قریب پہنچ گیا، ہاں وہی کوفہ جس میں جناب امیر علیہ السلام کے ظاہری دور خلافت میں جناب زینب و ام کلثوم شہزادیوں کی حیثیت سے رہ چکی تھی اور آج قیدیوں کی حیثیت سے داخل ہو رہی تھی۔ کوفے کے زن و مرد جو ہزاروں کی تعداد میں وہاں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع تھے، آل رسول کو اس تباہ حال میں دیکھ کر زارو قطار رونے لگے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نحیف اور نزار آواز کے ساتھ فرمایا، کوفے والو، اب تم ہم پر نوحہ اور گریہ کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ کہ ہمیں قتل کس نے کیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 129، نفس المحموم صفحہ نمبر 208۔ اس اثنا میں ایک کوفیہ عورت نے بالائے بام جھانک کر دیکھا اور دریافت کیا، تم کس قوم و قبیلے کے قیدی ہو؟ بیویوں نے فرمایا، ہم خاندان نبوت کے اسیر ہیں۔ یہ سن کر وہ نیک بخت عورت نیچے اتری اور کچھ برقعے اور کچھ چادریں اکٹھی کر کے ان کی خدمت میں پیش کی، جن سے پردگیان عصمت نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 208، ملحوف صفحہ نمبر 128۔ زینب عالیہ کا خطبہ۔ اس وقت قلعہ بنی ہاشم نے درج ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے گریہ و بکا اور شور و عشب کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن راویان اخبار کا بیان ہے کہ جو ہی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ، تو کیفیت یہ تھی کہ آتے ہوئے سانس رک گئے اور جرس کارواں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد خطیب منبر سلونی کی دختر نے جب خطبہ شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کا لب و لہجہ اور ان کا عہد معدلیت انگیز یاد آ گیا۔ راوی حزام اسدی۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 208۔ یا بشیر بن خریم حوالہ نمبر کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 129۔ مخفی نہ رہے کہ کلمات علماء ابرار اور اخبار و آثار میں قدر اختلاف ہے کہ کوفہ اور دربار ابن زیاد میں وارد ہونے کے وقت مخدرات عصمت بے مقنع و چادر تھیں یا با پردہ۔ مشہور یہ کہ جو ہم نے اوپر درج کیا کہ چادر تطہیر کی وارث بیبیاں امت کے سلوک کے نتیجے میں بے مقنع و چادر تھیں۔ ہاں البتہ بعض آثار سے یہ ضرور آشکار ہوتا ہے کہ بیبیاں مکشفات الوجوہ نہ تھیں، چنانچہ فاضل دربندی نے اسی قول پر بہت زور دیا ہے۔ ہم نے اوپر جو روایت درج کی ہے اس سے دونوں اقوال کے درمیان جمع و توفیق معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کوفیہ عورت کے برقعوں اور چادروں کے انتظام سے پہلے سر ننگے تھی، بعد ازاں جب سر ڈھانکنے کا انتظام ہو گیا تو بنات رسول نے پردہ کر لیا۔ اگرچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ظالموں نے وہ چادریں بھی چھین لی، سیرت صدیقہ صغریٰ، مگر یہ دعویٰ بلا دلیل ہونے کی وجہ سے ناقابل قبول ہے، واللہ عالم بحقائق الامور۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کبھی کسی خاتون کو دختر علی سے زیادہ پرزور تقریر کرتے نہیں دیکھا۔ بی بی کے لب و لہجہ اور خطابت سے معلوم ہوتا تھا کہ گویا جناب امیر المومنین علیہ السلام کی زبان سے بول رہی ہیں۔ بالفاظ دیگر یوں محسوس ہوتا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام آپ کی زبان سے بول رہے ہیں۔ دربار میں خطبے، کبھی قرآن کی تلاوت، انداز تکلم میں علی کی تھی فصاحت۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو ام المصائب نے خطبہ پیش کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف صفحہ نمبر 131، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 660۔ بعض روایت کے مطابق کچھ اشعار بھی پڑھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306،
ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 306، نفس المحموم صفحہ نمبر 209۔ سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں اور درود و سلام میرے باپ نانا محمد اور ان کی طیب و طاہر اور نیک اولاد پر۔ اما بعد، اے اہل کوفہ، اے اہل دھوکہ و مکر، کیا اب تم روتے ہو؟ خدا کرے تمہارے آنسو کبھی خشک نہ ہو اور تمہاری آہ و فغاں کبھی بند نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے بڑی محنت و جافشانی سے محکم ڈوری بانٹی اور پھر خود ہی اسے کھول دیا اور اپنی محنت پر پانی پھیر دیا۔ تم منافقانہ طور پر ایسی جھوٹی قسمیں کھاتے ہو جن میں کوئی صداقت نہیں۔ تم جتنے بھی ہو سب کے سب بےہودہ گوڈنگ مارنے والے، پیکرے فسق و فجور اور فسادی کینہ پرور اور لونڈیوں کی طرح جھوٹے چاپلوس اور دشمنوں کی غمازی ہو۔ تمہاری کیفیت یہ ہے کہ جیسے کثافت کی جگہ سبزی یا چاندی جیسی ہے جو دفن شدہ عورت کی قبر پر رکھی جائے۔ تم نے بہت ہی برے اعمال کا ارتکاب کیا جن کی وجہ سے خداوند عالم تم پر غضبناک ہے، اس لیے تم اس کے ابدی عذاب و عقاب میں گرفتار ہو گئے۔ کیا اب یہ گریہ و بکا کرتے ہو؟ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور کھسو کم۔ تم امام علیہ السلام کے قتل کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور تم اس دھبے کو کبھی نہیں دھو سکتے۔ اور بھلا تم خاتم نبوت و معدن رسالت کے سلیل فرزند اور جوانان جنت کے سردار جنگ میں اپنے پشت پناہ مصیبت میں جائے پناہ مینار حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ہو سکتے ہو؟ تمہارے لیے لعنت و ہلاکت ہو، تم نے بہت ہی برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے برا ذخیرہ جمع کیا ہے۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی، تم برباد ہو گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور خدا کے قہر و غضب کے شکار ہو گئے اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے تم پر اے اہل کوفہ، کچھ جانتے بھی ہو کہ تم نے رسول کے کس جگر کو پارا پارا کیا اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی حقیقت حرمت کی اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا۔ تم نے ایسے افعال شنیع کا ارتکاب کیا ہے کہ اگر آسمان گر پڑیں، زمین شکافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام کا جرم شنیع کیا ہے جو پنہائی اور وسعت میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اگر اس وحیلہ عملیہ پر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو فرصت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ صاحب تراز المذہب صفحہ نمبر 273 نے اس خطبے کی انوکھی تعبیرات و تشبیہات اور اشتہارات و کنایات کے متعلق لکھا ہے۔ پھر بی بی عالم نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ حیران و سرگرداں تھے اور تعجب سے انگلیاں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک عمر رسیدہ شخص کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند تھا اور وہ اس حال میں کہہ رہا تھا: میرے ماں باپ تم پر قربان، تمہارے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، تمہارے جوان سب جوانوں سے افضل، تمہاری عورتیں سب عورتوں سے افضل، تمہاری نسل سب نسلوں سے اعلیٰ اور تمہارا فضل عظیم ہے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا: پھوپھی اماں چپ کرو، جو کچھ گزرا اس میں واقعی مائندہ کے لیے درس عبرت ہے۔ آپ بحمدللہ بغیر پڑھائے ہوئے عالمہ اور بغیر سمجھائے ہوئے سمجھدار ہیں۔ گریہ و بکا اسے واپس نہیں لا سکتا۔ جو حادثات روزگار کا شکار ہو چکا ہے، چنانچہ مخدومہ عالم خاموش ہو گئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے اعتجاج تبریسی صفحہ نمبر 166، طبع نجف المحموم صفحہ نمبر 209، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 307۔
جناب فاطمہ صغرا کا خطبہ۔ مخدومہ کونین کے بعد جناب فاطمہ بنت الحسین نے غم و الم میں ڈوبا ہوا یہ خطبہ دیا، جسے زید بن موسیٰ نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے روایت کیا ہے۔ حمد پروردگار، ثنائے پیغمبر و ائمہ اطہار پر مشتمل تحمیدی خطبے کے بعد فرمایا: اے اہل کوفہ، اے اہل غدر و مکر اور تکبر، خداوند عالم نے ہمارا تمہارے ذریعے اور تمہارا ہمارے ذریعے سے امتحان و اختبار لیا ہے، پھر ہماری آزمائش کو اچھا بنایا اور ہمیں اپنے علم و فہم اور حکمت کا گنجینہ قرار دیا ہے، اور ہمیں زمین میں اپنے بندوں پر اپنی حجت قرار دیا ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں اپنی مخصوص عزت و کرامت سے نوازا ہے اور ہمیں اپنے پیغمبر حضرت محمد کی وجہ سے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت دی ہے، مگر تم نے ہماری تکذیب کی اور ہمارے احسانات کا انکار کیا اور ہمارے ساتھ قتل و قتال کرنے اور ہمارے مال و منال کے لوٹنے کو جائز سمجھا، گویا کہ ہم معاذ اللہ ترک و کابل کے غیر مسلمان لوگ ہیں۔ تم نے کل ماضی قریب میں سابقہ کینوں کی بنا پر جد امجد کو شہید کیا، تمہاری تلواروں سے اب بھی ہمارا خون بہہ رہا ہے، مگر ایسے سنگین جرائم کے باوجود تمہارے دل شاد کام اور آنکھیں روشن ہیں۔ یہ سب کچھ تم نے خدا پر افطرا پردازی اور مکر و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا ہے۔ خدا تمہیں تمہارے مکر و فریب کی ضرور سزا دے گا۔ تم نے جو ہمارے خون بہائے اور مال و اسباب لوٹے، اس سے تم خوش و خرم نہ ہو، کیونکہ ہم پر جو سخت مصائب اور آلام نازل ہوئے ہیں وہ خلقت سے پہلے کتاب میں لکھے ہوئے تھے، اور یہ بات خدا پر آسان ہے تاکہ دنیاوی مال کے ضیاع سے ملول نہ ہو اور اس کی فراوانی پر مسرور و شاد کام نہ ہو۔ خدا تکبر اور فخر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے اہل کوفہ، تمہاری ہلاکت و اب لعنت و عذاب کا انتظار کرو، گویا کہ تم پر نازل ہو گیا اور تم پر آسمان سے مسلسل ظلمتیں نازل ہو رہی ہیں جو تمہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گی، اور خدا ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تم سے انتقام لے گا۔ تم نے ہم پر جو ظلم و ستم کیا، اس کی پاداش میں ہمیشہ عذاب جہنم میں مبتلا رہو گے۔ ظالموں پر خدا کی لعنت ہو، وائے ہو تم پر اے اہل کوفہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس ہاتھ سے ہم پر ظلم و زیادتی کی ہے، اور کس نفس کے ساتھ ہم سے جدال و قتال کیا، اور کن پاؤں سے چل کر ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو؟ خدا کی قسم، تمہارے دل سخت اور جگر درشت ہو گئے ہیں، اور تمہارے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہریں لگ چکی ہیں۔ شیطان نے تمہیں فریب دیا اور تمہاری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اس لیے تم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اہل کوفہ، ہلاکت ہو تمہارے لیے، تم نے جناب رسول خدا سے کون سا بدلہ اور انتقام لینا تھا کہ ان کے بھائی اور میرے جد علی بن ابی طالب اور ان کی عطرت طاہرہ کے ساتھ تم نے غور و مکر کیا۔ چنانچہ تمہارے بعض فخر کرنے والوں نے کہا، ہم نے علی اور اولاد علی کو ہندی تلواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا اور ان کی مستورات کو ترک و دیلم کی باندیوں کی طرح قید کیا اور ان کو خوب لتاڑا ہے۔ اے قاتل، تیرے منہ میں خاک و پتھر، تو اس گروہ کے قتل پر فخر و مباحت کر رہا ہے جن کو خداوند عالم نے طہارت و پاکیزگی عطا فرمائی ہے اور ان سے ہر قسم کے رجس و ناپاکی کو دور رکھا ہے۔ اپنے غصے کو پی اور اپنے باپ کو مانند کتے کی طرح بیٹھ، ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ تم ہمارے ساتھ اس لیے حسد کرتے ہو کہ خدا نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارے کمالات کا سمندر تمام زمانے کو محیط ہے اور تمہارا سمندر ساکن و پایاب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے کیونکہ وہ صاحب فضل عظیم ہے، اور جسے خدا اپنے نور کا حصہ نہ دے اس کے لیے تاریکی سے نکلنے کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب دختر حسین کا کلام بلاغت نظام یہاں تک پہنچا تو روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ گریہ و بکا کرتے ہوئے عرض کیا، اے طیب و طاہر آبا کی بیٹی، اتنا کلام کافی ہے، آپ نے تو ہمارے دلوں کو شدت غم سے جلا دیا، سینوں کو پکا دیا اور ہمارے اندر حزن و ملال کی آگ سلگا دی۔ چنانچہ بی بی خاموش ہو گئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے ملحوف، صفحہ نمبر 137، عاشر بہار
صفحہ نمبر 219 نفس المحموم، صفحہ نمبر 212 ناسخ جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 308 کم، صفحہ نمبر 439 لوائج الاشجان، صفحہ نمبر 163 مقتول الحسین للمکرم، صفحہ نمبر 379 مقتول الحسین للخوارزمی جلد نمبر 2، صفحہ نمبر معلوم نہیں ہے اس میں، تظلم الزہرا صفحہ نمبر 247، الدم الثاقبہ صفحہ نمبر 362 وغیرہ۔ نوٹ: علاوہ دوسرے شواہد کے خود یہ تاریخی خطبہ بھی جناب فاطمہ صغریٰ کے سید الشہداء کے ہمراہ ہونے کی قطعی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر بی بی فاطمہ جناب فاطمہ صغریٰ کا خطبہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہاں پہ ہم اپنے کتاب کے پارٹ نمبر 44 کا بھی اختتام کرتے ہیں۔